چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت سب کا قاتل ہے مگر جو خود کو سنوارے وہ وقت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ درود پڑھو کہ تم بروز محشر پہچانے جا سکو، تمہاری روح جسم درود کی بدولت پاک ہوں۔ یاد رکھو، اگر قرآن سے جڑے رہو گے تو زندگی شان والی اور موت ایمان والی ہوگی۔ خدا نے انسانوں کو زندگی کی سختیوں کا توازن قائم رکھنے کے لیے 3 نعمتیں دی ہیں: امید، نیند اور ہنسی۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بڑھا دے گا۔ اللہ پاک تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کوئی اپنی گمشدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ بیٹی کی رخصتی کا لمحہ ایک ماں کے لیے سب سے کٹھن ہوتا ہے۔ وہ بیٹی جو کل تک آنگن میں چہکتی تھی اچانک ایک گھر سے دوسرے گھر کی ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر ماں کے جذبات میں ممتا جاگتی ہے۔ ماں باپ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دیتا ہے تو وہ رشتہ بہنوں کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہو میں نقص نکالنے کے بجائے اس کی خوبیوں کو سراہنا اور بہو کا ساس کی غلطیوں پر صبر کرنا ہی اصل حسن اخلاق ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف میں کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسا چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ تہجد کی نماز دنیا کی مشکلیں آسان اور آخرت کے راستے روشن کر دیتی ہے۔ جو رات کو سوتا رہا وہ دن میں بھی غافل رہتا ہے۔ نیند کو قربان کرو اور اللہ سے قرب حاصل کرو۔